اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ خبر میں آیا ہے کہ بخت نصر ایک بڑا بادشاہ کافر تھا۔ شرق سے غرب تک اس کی بادشاہت تھی۔ قوم بنی اسرائیل پر غالب ہوا، شہر بیت المقدس کو خراب کیا اور توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کو ذلیل اور مقید کیا۔ جب عزیر نبی علیہ السلام ان پر مابعوث ہوئے، بعد مدت کے اس شہر کی طرف گئے تو شہر کو خراب و ویران دیکھا، بہت تعجب اور تاسف کیا اور کہا کہ یا اللہ، شہر پھر کیوں کر آباد ہوگا۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے، اتنے میں خدا کے حکم سے وہیں جان ان کی قبض ہوئی۔ پھر 100 برس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا اور اس شہر کو آباد دیکھا۔ چنانچہ حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، یا مانند اس شخص کے کہ گزر ایک شہر پر اور وہ شہر گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، وہ بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو، اللہ مر گئے پیچھے پس مار رکھا۔ اس شخص کو اللہ نے 100 برس پھر جلایا۔ اس کو اللہ نے کہا تو کتنی دیر رہا؟ وہ بولے میں رہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ خدا بولا نہیں، بلکہ تو سو رہا 100 برس۔ اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا کہ نہیں سڑا، اور دیکھ اپنے گدھے کو اور تجھ کو ہم نمونہ کیا چاہیں لوگوں کے واسطے، اور دیکھ ہڈیاں کس طرح جڑتے ہیں، ہم ان کو پھر پہناتے ہیں ان کو گوشت۔ پھر جب اس پر ظاہر ہوا، بولے میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ خصوص الانبیاء سے لکھا ہے اور تفسیر میں لکھا ہے کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، فریبی اسرائیل پر غالب ہوا، شہر بیت المقدس کو خراب کیا، تمام لوگ بندی میں پڑ گئے تھے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل پر مابعوث ہوئے، اس شہر پر گزرے، دیکھا، تعجب کیا کہ یہ شہر پھر کیوں کر آباد ہوگا۔ خدا کے حکم سے اس جگہ ان کی روح قبض ہوئی۔ پھر 100 برس کے بعد وہ زندہ ہوئے، ان کا کھانا اور پینا پاس دھرا تھا اسی طرح، اور سواری کا گدھا مر کر ہڈیاں اسی طرح دھری تھی۔ پھر گدھا ان کے روبرو خدا کے حکم سے زندہ ہوا، اور اسی 100 برس میں بنی اسرائیل قید سے خلاص ہوئے اور شہر بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔ انہوں نے زندہ ہو کر آبادی دیکھا، تب سجدے میں گرے اور استغفار کیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب اس پر ظاہر ہوا، بولا میں جانتا ہوں کہ اللہ سب چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ خبر میں آیا ہے کہ زکریا علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیہ علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مذکور ہے تیرے رب کی مہر کا اپنے بندے زکریا پر، جب پکارا اس نے اپنے پروردگار کو، پکارنا آہستہ یعنی دل میں دعا کی، یا پکارا اکیلے مکان میں چھپے پکارا، اس واسطے کہ بوڑھی عمر میں بیٹا مانگتے تھے، اگر نہ ملے تو لوگ ہنسیں۔ جب بوڑھے ہوئے، فرزند کے واسطے سر سجدے میں رکھ کے کہا، قول تعالیٰ ہے، کہا زکریا نے، اے پروردگار میرے، تحقیق سست ہو گئی ہڈیاں میرے، اور شعلہ مارا سر نے بڑھاپے سے، یعنی بال سفید ہو گئے سر کے، اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں بے نصیب نہ رہا، اور تحقیق میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے اپنی موت کے برگزشتہ نہ ہوں، اور عورت میری بانجھ ہے، پس بخش تو میرے واسطے اپنے نزدیک سے ایک والی کہ وارث ہو میرا اور وارث ہو اولاد یعقوب علیہ السلام کا، اور کر اس کو پسندیدہ اے پروردگار میرے۔ پس زکریا علیہ السلام کی دعا خدا نے قبول کی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ترجمہ، اے زکریا، ہم خوشخبری دیتے ہیں تیرے تئیں ایک لڑکی کی کہ نام اس کا یحییٰ ہے، نہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی۔ زکریا علیہ السلام بولے، اے رب، کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا، اور عورت میری بانجھ ہے، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ اکڑ گیا۔ کہا فرشتوں نے یوں ہی فرمایا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور تجھ کو بنایا پہلے اس سے، اور تو نہ تھا کچھ خبر کا۔ کہا زکریا علیہ السلام نے، اے رب میرے ٹھہرا دے مجھ کو کچھ نشانی۔ کہا رب نے، نشانی تیری یہ ہے کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے 3 رات دن تک چنگا بھلا۔ پس زکریا علیہ السلام نے 3 رات دن تک بات نہیں کی، اور بعد 9 مہینے کے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک یحییٰ علیہ السلام باہر نہیں نکلے، لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، اور ماں ان کو کہا کرتی اے بیٹا کیوں نہیں نکلے، لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، اور ماں ان کو کہا کرتی اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں میں جا کے کھیلتے، وہ بولے اے میری ماں، خدا نے مجھ کو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، جس لیے پیدا کیا ہے وہی راہ لیا چاہیے، یہ کہتے تھے اور رات دن روتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے رب، میں نے تجھ سے ایک والی چاہا تھا، تو نے عنایت کیا تاکہ میں خوش ہوں، اب رات دن کے رونے سے اس کے مجھ کو چین نہیں پڑتا، اور غم مجھ کو زیادہ ہوتا ہے۔ جناب باری نے فرمایا،
ایک زکریا مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا چاہا تھا، میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا کہ وہ میری اطاعت کرے۔ میں ایسے بندوں کو پیار کرتا ہوں کہ شب و روز میری محبت سے رویا کرے اور میرے عذاب سے ڈرے اور سوا میرے کسی سے امید نہ رکھے۔ یہ سن کے زکریا علیہ السلام شکر خدا بجا لائے اور بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرا بیٹا یحییٰ علیہ السلام اگر یہ اس بات بہشت و دوزخ کی سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے گا۔ اور وہاں سب بنی اسرائیل حضرت کا وعظ سن رہے تھے اور یحییٰ علیہ السلام وہاں ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے چپکے سنتے تھے۔ ان سب کو معلوم نہ تھا اور زکریا علیہ السلام بہشت و دوزخ کا وعظ کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، اس دوزخ کے 7 دروازے کو ان میں ایک فرقہ آ رہا ہے، جیسے بہشت کے 8 دروازے ہیں نیک اعمال والوں پر بانٹے ہوئے، ویسے دوزخ کے 7 دروازے ہیں بد عملوں پر بانٹے ہوئے۔ بہشت کا ایک دروازہ زیادہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کے فضل سے جائیں گے بغیر عمل کے، باقی عمل میں دروازے برابر ہیں، اور جو پرہیزگار ہیں باغوں میں ہیں ندیوں میں، اللہ فرما دے گا جاؤ اس میں سلامتی سے خاطر جماعت سے رہو۔ جب یہ وعظ و نصیحت خوف و رجا کا یحییٰ علیہ السلام نے نبی نے گوشے میں بیٹھ کے اپنے والد سے سنا، آہ مار کے اٹھے، وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ 7 رات دن پہاڑوں پر روتے پھرتے رہے اور ماں ان کی پہاڑوں میں جا کے 7 دن تک ان کو ڈھونڈتی رہی، کہیں ان کو نہ ملے۔ بعد 7 دن کے ایک شبان نے خبر دی کہ آپ کا بیٹا تمام دن پہاڑوں پر روتا پھرتا ہے اور شب کو فلانے غار میں جا کے رہتا ہے، یہ کیا باعث ہے؟ ان کی ماں یہ بات سنتے ہی ان پہاڑوں میں جا کے تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہی۔ جب شام ہوئی یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگے، ماں ان کی رو رو کے کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر، رونا موقوف کر، کس وقت روتا ہے، کس واسطے روتا ہے، مجھ سے کہے۔ وہ بولے، اے ماں میری کیوں کر خاموش رہوں، دوزخ کی بات مجھ کو یاد پڑتی ہے، مجھ کو یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانوں اللہ مجھ کو کہاں لے جا کے رکھے، بہت وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا۔ بہرصورت ان کی ماں ان کو سمجھا کے پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لائی اور عمر ان کی اس وقت 7 برس کی تھی۔ مسجد میں جا کے گوشہ اختیار کیا، عبادت میں مصروف ہے، اور قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، بے شرح چلنے لگے، ہرچند کہ زکریا علیہ السلام ان کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، چونکہ شقاوت ازل تھی، وہ مردود سب کچھ نہیں سنتے تھے اور زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا۔ حضرت نے ان ظالموں کے ہاتھ سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لی۔ وہ درخت بولا، اے نبی اللہ آپ میرے پیٹ کے اندر گھس آئے۔ یہ کہہ کر درخت از خود پھٹ گیا، زکریا علیہ السلام اس کے اندر گھس گئے اور وہ مردود سب تخاب کرتے ہوئے درخت کے پاس گئے، بہت ڈھونڈا نہ پایا، حیرت میں آ گئے اور بولے، یہاں ابھی زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا، کہاں غائب ہوا؟ یہ کہہ رہے تھے، اتنے میں شیطان مردود نے آ کے ان کو بتا دیا اور کہا، زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر گھسا ہے، دیکھو شگاف اس کا اب تک مٹا نہیں۔ تب ان مردودوں نے آرا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ جب حضرت کے سر مبارک پر آرا جا لگا، حضرت اف کر اٹھے اور پھر فوراً جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سے کہا، اے زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا ہے کہ خدا سارے عالم کا پناہ دہندہ ہے۔ کیوں تو نے اس درخت سے پناہ مانگی تھی، اب درخت سے مدد اور پناہ مانگ، وگرنہ تو صبر کر اس بلا سے۔ پس زکریا علیہ السلام نے سر پر آرا لگنے سے اف نہ کیا اور جاں بحق تسلیم کی۔ یہ خبر یحییٰ علیہ السلام کو کافروں نے زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یحییٰ علیہ السلام نے سن کے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے والد کی وفات کے بعد بھی بہت دن مسجد کے اندر عبادت میں مشغول رہے اور بنی اسرائیل میں ملیکہ نام ایک عورت کا تھی، شوہر اول کی طرف سے ایک بیٹی اس کی تھی، وہ چاہتی تھی کہ شوہر ثانی کا اپنی بیٹی سے نکاح کر دے اور سب بنی اسرائیل اس کی بات پر متفق تھے اور یحییٰ علیہ السلام کو سبوں نے بلوایا کہ موافق شرع شریف کی اس کے شوہر ثانی سے نکاح پڑھا دیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری بیٹی سے تمہارے شوہر کا نکاح درست نہیں۔ تب ملیکہ غصہ ہو کر اپنے شوہر سے جا کر یہ بات کہی کہ یحییٰ علیہ السلام منع کرتے ہیں، دختر تیرے ریحیٰ سے نکاح کرنا درست نہیں، وہ اس شہر کا بادشاہ تھا، حکم دیا کہ اس کو باندھ کے میرے پاس لاؤ۔ تب اس کے بموجب حکم کافروں نے یحییٰ علیہ السلام کو اسی خاطر سے حاضر کیا۔ وہیں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے یحییٰ علیہ السلام اگر آپ کہو تو میں اس شہر کو غارت کر دوں۔ حضرت نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں۔ وہ بولے، ہاں۔ تب یحییٰ علیہ السلام نے کہا، راضی ہوں میں اللہ کی قضا سے۔ آخر اس بادشاہ نے مردود نے یحییٰ علیہ السلام کو مار ڈالا۔ جب سر مبارک کو تن سے جدا کیا پھر کہا، اے بادشاہ اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح درست نہیں ہے۔ فرشتوں نے یہ حال دیکھ کے جناب باری میں عرض کی، یا الہی
یحییٰ علیہ السلام نے کیا گناہ کیا تھا جو اس طرح مارے گئے؟ حق جل شانہ نے فرمایا اے فرشتوں وہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے عرض کی الہی اپنے دوست کو اس طرح مارتے ہیں؟ ندا آئی اے فرشتوں میری خلق میں مشہور ہے کہ دشمن کو مارنا اور دوست کو بچا رکھنا چاہیے، کیونکہ دشمن سے ضرر کسی کو نہ پہنچے اور دوست سے نفع ہو، اور میں کہ خدا سارے جہاں کا ہوں دوست کو مارتا ہوں اور دشمن کو پالتا ہوں کہ تاکہ میری مخلوق کو معلوم ہو کہ نہ دوست سے مجھ کو نفع ہے نہ دشمن سے مجھ کو ضرر۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے جا بحق تسلیم کی تب اس ملکہ کافرہ نے اپنی بیٹی کا اپنے شوہر سے نکاح کر دیا۔ بعد اس کے اس پر غضب الہی ہوا، کسی کام کو چھت پر گئی، ہوا نے اس کو اڑا کے میدان میں پھینک دیا، وہاں شیر صحرائی موجود تھا، دفعتاً اس کو پکڑ کر پھاڑ چیر کر پارا پارا کر کے کھا گیا۔ وصل جہنم ہوئی، بعد اس کے اس کا شوہر پلید میں اپنی قوم کے غضب الہی سے جہنم رسید ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔